السلام علیکم۔ قبرستان کا قیدی بلال ایک غریب نوجوان تھا جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے، لیکن بلال کو شہر میں روزگار کی تلاش میں آنا پڑتا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر سکے۔ قسمت نے اسے شہر کے کنارے ایک پرانی پوسٹ آفس میں نوکری دلوائی جو ایک سب آفس تھا۔ اس دفتر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک بہت ہی سنسان علاقے میں واقع تھا، بالکل قبرستان کے برابر۔ یہ پوسٹ آفس عام دفاتر جیسا نہیں تھا، جہاں نہ تو زیادہ عملہ تھا نہ ہی لوگوں کی آمد و رفت۔ بلال واحد ملازم تھا جو یہاں کام کرتا اور دن رات یہیں رہتا۔ غریب ہونے کی وجہ سے بلال کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ شہر میں کہیں کمرہ کرائے پر لے سکے، اس لیے اس نے دفتر کے ایک کونے میں اپنا سامان رکھا اور وہیں سونے لگا۔ دفتر کی تنہائی اور قبرستان کی غربت کی وجہ سے بلال کو شروع میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن مالی تندرستی اور گھر والوں کی ضروریات نے اسے یہ خوف بھلا دیا۔ رات کو قبرستان سے آنے والی سرگوشیاں، ہوا کے ساتھ ہلتی ٹہنیاں اور دروازے پر غیر معمولی دستکیں، یہ سب بلال کی روزمرہ کا حصہ بن چکی تھے۔ پہلے چند ہفتے بلال نے خاموشی سے گزار دیے۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ سب محض وہم ہے، لیکن ایک رات جب دفتر میں وہ اپنے کاغذات ترتیب دے رہا تھا تو کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ قبرستان کی سمت سے ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلال کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس سائے نے بلال کو گہری آواز میں مخاطب کیا، "تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ جگہ ہمارے لیے ہے، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔" بلال کی حالت غیر ہو گئی، لیکن وہ مجبور تھا۔ گھر والے گاؤں میں بھوکے بیٹھے تھے اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دفتر چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہی نوکری اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ہر رات اس پراسرار سائے کی موجودگی بڑھتی رہی۔ کبھی دفتر کی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، کبھی دروازے پر زوردار دستک ہوتی، لیکن جب بلال باہر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی اس کے کندھے پر کسی کے ہاتھ کی سرد گرفت محسوس ہوتی اور کبھی اسے قبرستان سے عجیب سی چیخیں سنائی دیتی۔ ایک رات جب بلال تھک کر سونے کے لیے لیٹا تو اچانک اس کے جسم میں ایک غیر معمولی درد اٹھا۔ اس کی کھال جیسے کوئی نوچ رہا ہو۔ بلال نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے وہی خوفناک جن کھڑا تھا جو اسے پہلی رات دکھائی دیا تھا۔ "تمہیں تنبیہت دی گئی تھی، جن نے غصے میں کہا۔ بلال نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، "میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔" جن نے غصے سے قہقہ لگایا اور بلال کی طرف بڑھا۔ اس کے لمبے ناخن بلال کے جسم میں پیوست ہوتے گئے۔ وہ درد سے چیخنے لگا، لیکن قبرستان کی خاموشی میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ جب جن غائب ہوا، بلال کا جسم بے جان ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر نوچے ہوئے گوشت کے نشان تھے۔ اگلے دن جب پوسٹ آفس کھل گیا، بلال کا بے جان جسم ملا۔ اس کی موت نے اس پوسٹ آفس کو ایک خوفناک داستان میں بدل دیا، اور وہاں کبھی کسی نے کام کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اب وہ پوسٹ آفس اور اس کے برابر والا قبرستان ہمیشہ کے لیے جنات کی حکومت میں تھا۔ بلال کی موت کے بعد پورے علاقے میں خوف ویرا ایسے پھیل گیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ بلال کی موت کوئی معمولی حادثہ نہیں تھی۔
بلکہ یہ جنات کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ قبرستان اور پوسٹ آفس کے آس پاس کا علاقہ سنسان ہو گیا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہاں جانے کی جرات کرے۔ اسی دوران علاقے کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں اور اس کے لیے ایک روحانی مددگار کی ضرورت تھی۔ تبھی علاقے کے لوگ پیر قاسم شاہ کے پاس پہنچے، جو اپنے وقت کے جدید عالم اور جنات کے معاملات میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انہیں جب بلال کی موت اور قبرستان کے حالات کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر قاسم شاہ کے ساتھ ان کے کچھ مرید بھی تھے جو ہمیشہ ان کے مشکل ترین معرکوں میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پیر صاحب کی وہاں پہنچتے ہی فضا میں عجیب سی بوجھل پن آ گیا۔ قبرستان کے درخت ساکت ہو گئے، جیسے سب کچھ پیر صاحب کی آمد کا منتظر ہو۔ جیسے ہی پیر صاحب نے قدم آگے بڑھایا، قبرستان کی طرف سے ایک شدید سرد ہوا کا جھونکا آیا، جس میں خوف کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ یہ واضح تھا کہ جنات پیر صاحب کی موجودگی سے خوش نہیں تھے۔ پیر قاسم شاہ نے قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، قبرستان کے اندر ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جنات کی چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے وہ اس تلاوت کی طاقت سے تڑپ رہے ہوں۔ پیر صاحب نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا اور قبرستان میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچے، ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک بڑا سیاہ سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ جنات کا سردار تھا، جس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، سردار نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ یہ ہماری سلطنت ہے اور تم یہاں زیادہ دیر نہیں رہو گے۔ پیر صاحب نے بغیر خوف کے جواب دیا، اللہ کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں اور تمہاری شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ جنات کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور ایک کے بعد ایک پیر صاحب پر حملہ کرنے لگے۔ پیر قاسم شاہ نے قرآن کی آیات کا ورد کرتے ہوئے ان جنات کا مقابلہ شروع کیا۔ ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ جنات کو شدید نقصان پہنچنے لگا اور کئی جن زمین پر گرتے ہی راکھ میں بدل گئے، لیکن لڑائی آسان نہ تھی۔ جنات کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ بار بار پیر صاحب پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایک لمحے میں ایک بڑا جن پیر صاحب پر جھپٹا اور اپنے نوکیلے ناخن ان کے کندھے میں گاڑ دیے۔ پھر پیر صاحب زخمی ہو گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی آنکھوں میں عزم اور حوصلہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود پیر صاحب نے اپنی دعا اور تلاوت جاری رکھی اور ہر حملہ آور جن کو پسپا کرتے رہے۔ یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ پیر صاحب کے مرید بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر جنات کے سردار نے دیکھا کہ وہ پیر قاسم شاہ کی روحانی طاقت کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک آخری خوفناک چیخ ماری اور قبرستان کے باقی جنات کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ جنات کی چیخیں اور چیخیں قبرستان کے کونے کونے میں گونجنے لگیں اور ایک ایک کر کے وہ سب غائب ہو گئے۔ پیر صاحب نے
اپنے زخمی کندھے کو پکڑتے ہوئے آخری آیت کی تلاوت کی، اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی قبرستان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پیر قاسم شاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مرید کی مدد سے قبرستان کے دروازے سے باہر آئے۔ ان کا چہرہ زخموں کے باوجود پرسکون تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے یہ جگہ اب جنات سے آزاد ہے۔ بلال کی موت کا بدلہ لے لیا گیا اور اس کی روح کو سکون مل چکا تھا۔ اس دن کے بعد اس قبرستان اور پوسٹ آفس میں پھر کبھی جنات کا سایہ نہیں آیا۔ لوگ پیر قاسم شاہ کی بہادری اور روحانی طاقت کی داستانیں سناتے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلال کی روح کا بدلہ لیا اور جنات کی خوفناک حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن بلال کی خوفناک موت اور پیر قاسم شاہ کی بہادری کے بعد علاقے میں ایک نیا آغاز ہوا۔ جنات کی خوفناک سایہ ختم ہو چکے تھے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب جب قبرستان اور اس کے قریب موجود پوسٹ آفس مکمل طور پر جنات کی حکومت سے آزاد ہو چکے تھے، تو لوگوں کی خواہش تھی کہ اس جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ کچھ ہی دنوں میں سرکار نے اس پوسٹ آفس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہترین اقدام تھا، کیونکہ اس جگہ کی روحانی اہمیت بڑھ چکی تھی اور لوگوں کی امیدیں اس جگہ پر وابستہ تھیں۔ علاقے کے لوگوں نے اس فیصلے کا دل سے خیر مقدم کیا اور جلد ہی تعمیرات کا آغاز ہوا۔ پیر قاسم شاہ نے اس مسجد کی افتتاح کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ وہ اس جگہ کی روحانی رہنما بن چکے تھے۔ افتتاح کی تقریب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سب نے باجماعت نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ لمحہ انتہائی تاریخی تھا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا نام مسجد علی مرتضیٰ رکھا گیا۔ یہ نام بلال کی روح کی تسکین اور اس کے والدین کی خوشی کے لیے ایک اشارہ تھا، کیونکہ وہ علی مرتضیٰ کی محبت اور قربانی کی داستانوں سے متاثر تھے۔ پیر صاحب نے افتتاحی خطبہ دیتے ہوئے کہا، یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ یہ جگہ امن، محبت اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ یہاں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کریں گے اور بلال کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ مسجد کی افتتاح کے بعد لوگوں نے وہاں باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جگہ نہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہونے لگی بلکہ علاقے کے لوگوں کے درمیان ایک اجتماع گاہ بھی بن گئی۔ لوگ وہاں آتے، ذکر و اذکار کرتے اور بلال کی روح کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ پیر قاسم شاہ کی روحانی رہنمائی کے زیر سایہ مسجد علی مرتضیٰ نے علاقے کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں رہی بلکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید اور یقین پیدا کیا۔ لوگ اب اس جگہ کو اپنی گناہوں کی معافی، سکون اور روحانی عزم کی جگہ سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ بلال کی قربانی کی بدولت ہوا، جس نے اپنی جان دی کر اس جگہ کو جنات کے خوف سے آزاد کر دیا۔ آج بھی لوگ بلال کی یاد میں یہاں آتے ہیں اور پیر قاسم شاہ کی دعائیں کی برکت سے مسجد علی مرتضیٰ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ داستان نہ صرف بلال کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے بلکہ ہمیں